یہ بھائی ایک سوال آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ایک سوال بڑا خاص سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہماری جو عوام ہے نا اہل سنت کی، ان کو ذرا یہ بھی بتا دیں کہ خارجی اور رافضی لوگوں کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے۔ پہلے میں تانوں خارجی دساں تے رافضی، اور انج دساں بھی منٹ ہی تانوں سمجھ آ جائے۔ پاجی خارجی او ہوندا ہے جیڑا صحابہ کرام دا دشمن ہوے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، صحابہ کرام کی محبت کا نعرہ لگائے اور اہل بیت کا دشمن ہو، انہوں کہندے نے خارجی۔ رافضی او ہوندا ہے جیڑا اہل بیت دے نعرے لاوے تے صحابہ کرام دا دشمن ہوے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اسا موٹی جئی نشانی مدا چھڈی، موٹی جئی، سمجھ آئی نا؟ جو ایسا بندہ جو صحابہ کا دشمن ہو وہ بھی ہمارا لگتا کچھ نہیں، اور جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ بھی ہمارا لگتا کچھ نہیں، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رہ گیا مسئلہ ان کی خوشی غمی کا، نہ آپ ان کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں، نہ آپ ان کی نکاحوں میں شرکت کر سکتے ہیں، اگر بیمار ہو جائیں تو آپ پوچھنے نہیں جا سکتے، اگر مر جائیں تو آپ دعا نہیں کر سکتے۔ او مولانا صاحب آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا علیہ السلام کی حدیث ہے بھائی، فرمایا جو بھی بے ادب گستاخ ہے، لا تآکلوہم ولا تشاربوہم ولا تجالسوہم ولا تأکلوا معہم ولا تصلوا معہم ولا تصلوا علیہم ولا تعادوہم۔ یہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے فتاوی رضویہ شریف میں حدیث کو لکھا ہے، اس کا آگے پیچھے کا مضمون بھی لمبا ہے لیکن میں نے مقصد کے کلمات سنا ہے تاکہ لذت بڑھ جائے۔ فرمایا جو گستاخ بے ادب ہو، فرمایا نہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے، نہ پانی پینا ہے، نہ کھلانا ہے، نہ پلانا ہے، یہ بھی سن لیں۔ فرمایا بیمار ہو جائے تو پوچھنے نہیں جانا، نماز پڑھ رہے ہوں تو پیچھے نماز نہیں پڑھنی، توجہ نہیں فرمائی، مر جائیں تو دعا نہیں کرنی، جنازہ کھڑا ہو تو جنازہ نہیں پڑھنا۔ مولوی صاحب اے کڑی گل ہوئی، دین تے نرمی دا حکم دیندا ہے۔ میں کہا پہلو دیندا ہی غیرت دا، پھر دیندا ہی نرمی دا حکم۔ اب اگر یہ مشکات شریف ترمذی شریف میں حدیث نہ ہو، آپ جب چاہیں مجھے بلا کے آپ میری زبان کاٹ سکتے ہیں، اگر ہو تو میں نے زبان نہیں کاٹنی، صرف سمجھا رہا ہوں۔ نبی پاک کے پاس ایک جنازہ ہے، حضور جنازہ پڑھائیں، فرمایا یہ جنازہ میں نے نہیں پڑھانا۔ حضور آپ تو خود فرماتے، مشکات کتاب الجنائز میں ہے، حضور فرماتے جنازہ جدو ہوئے مینوں دسیا کرو، جیدہ میں پڑھا تر جائے گا، اس کی قبر میں بھی نور جائے گا جس کا میں جنازہ پڑھوں گا، وہ جنازہ اگر میں نہیں پڑھانا۔ حضور آپ تو بڑے متمنی رہتے تھے کہ میں جنازہ پڑھاؤں، مشتاق ہوتا، تو آج حضور نے فرمایا انہو کان یبغض عثمان ابن عفان، یہ میرے عثمان سے نفرت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو عثمان سے نفرت رکھے، مطلب صحابہ کرام سے، نہ اس کا جنازہ، اور جو حسنین کریمین مولا مرتضی سیدہ بطول پاک خاندان اہل بیت سے جو نفرت رکھے، نہ اس کا جنازہ۔ اور سن لو، کبھی تو اپنے دل کے اندر یار اس معیار کو پیدا کرو نا۔ آخری حدیث سنا کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ پیر غلام رسول قاسمی صاحب نے کتاب لکھی ہے نا جی المستند، اس کے اندر بھی انہوں نے حدیث کو لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت صاحب فتاوی رضویہ تمہید ایمان رسالے میں بھی اس کو لکھا ہے، 30ویں جلد کے اندر یہ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوچھا، اس کے اندر مفہوم کا تھوڑا فرق ہے لیکن سنیے، آقا نے پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، حدیث ہے بھائی، غور سے سنیں اپنی باتیں بند کر کے، کون سا عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے پسندیدہ ہے؟ قال قائل، ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا الصلاۃ، وہ نماز ہے۔ فرمایا ہاں یہ بہت عمل اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے، پر اید تو بھی تکڑا دس، اس تو بھی تکڑا دس۔ اس نے کہا جی قال قائل الزکات، ایک پھر کھڑا ہوا، اس نے کہا جی وہ زکات ہے۔ بیٹھیے میرے بیٹے، بیٹھیے بیٹھیے۔ اس نے کہا وہ زکات ہے، تو پھر کیا فرمایا؟ فرمایا ہاں یہ بھی ہے، پر اید تو بھی تکڑا دس۔ قال قائل، پھر ایک کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جہاد، وہ جہاد ہے۔ فرمایا ہاں جہاد، اس تو بھی تکڑا دس جو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ۔ تو وہ کہنے لگے کریم آج آپ ہی بتائیں نا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ فرمایا احب الاعمال الی اللہ تعالی، جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے نا وہ یہ ہے الحب للہ والبغض فی اللہ، کسی سے محبت کرو تو اللہ رسول کے لیے کرو، اور کسی سے نفرت کرو تو اللہ رسول کے لیے کرو۔ کبھی تو اپنی زندگی کا یہ معیار بھی بنانا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اپنے دل کے اندر دیکھو جس سے میں یاری لگا رہا ہوں یہ کیسا بندہ ہے۔ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین، انبیاء سب کا با ادب ہے تو بسم اللہ اس کے ساتھ لگائیں یاری جو مرضی ہو، اور جو ایسا نہیں پاویں سکا پرا ہوئے آپ نیڑے لگنا ہی نہیں۔ مٹھے نے مٹھے بولو یار، مٹھے باتیں مشکل ہوتی ہیں نا، او جی یہ تو پھر سختی ہوگی۔ میں کہ سختی نہیں بیٹا، یہ ہے اصلی بات۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔